جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حیات النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں، اس کے تعلق سے آپ سے کلام کرتا ہوں اور صحیح حدیثوں سے پیش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو کس طریقے سے زندہ ہیں، ان کی زندگی وہ کس طریقے کی زندگی ہے، اور اہل سنت والجماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، اس جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو حدیثیں دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد تبصرہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو وہ کس طریقے سے زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسند ابو یعلا پیش کرتا ہوں۔ امام ابو یعلا کی حدیث کی کتاب ہے مسند ابو یعلا، اس میں حدیث نمبر 3425 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، الانبیاء نبیوں کی جمع ہے، یعنی تمام نبی جتنے نبی ہیں اللہ کے، وہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تخریج کرنے والے جو ہیں ان کا نام ہے حسین سلیم اسد، انہوں نے اس کی تخریج میں، اس کی تحقیق میں اس حدیث کو کہا ہے اسناد صحیح، اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سند بالکل درست ہے۔ اور اسی حدیث کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد حدیث نمبر 13812 پر، اور یہ جو کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، 13812 کے تحت لکھتے ہیں یہی حدیث کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کو امام زرقانی نے اپنی کتاب شرح زرقانی علی موطا صفحہ نمبر 377 میں فرماتے ہیں یہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرماتے ہیں بے اسناد و صحیح، اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اور اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الصغیر میں نقل کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3089 یعنی 89، اور اس حدیث کو کہا ہے حسن، یہ حدیث حسن ہے یعنی حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرکات المفاتح میں لکھا ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 549 پر امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ کون سی حدیث صحیح ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سے دلیل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جن کا نام میں لینے جا رہا ہوں غیر مقلدین حضرات، اب اس حدیث کو اس ریفرنس کو سننے کے بعد اس حدیث کو مان جائیں گے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا امام سمجھتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کا نام ہے ناصر الدین البانی، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب ہے احکام الجنائز، ٹھیک ہے، اس میں صفحہ نمبر 272 پر یہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں بے اسناد جید، یعنی اس کی سند بالکل جید ہے، یعنی بالکل پکی ہے، سمجھ رہے ہیں، بالکل درست ہے، اس کی سند بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنے اماموں سے یہ قول دکھا دیا ہے، اب آپ کو یہ حدیث کی یعنی سند پر بالکل بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ ابھی میرے پاس بہت سے اور دلیل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے اماموں سے میرے دکھانے کے بعد یعنی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اب اس حدیث کو ضعیف کہا جائے یا کوئی اور چیز حکم لگایا جائے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کچھ شواہد دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کے
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ शवाहिद देख लेते हैं, इसके कुछ शवाहिद हैं। शवाहिद के माने कुछ गवाह, कोई हदीस और भी हैं जो इसके गवाह बनते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके शवाहिद में सबसे पहले मैं पेश करना चाहता हूँ सही मुस्लिम हदीस नंबर 2375 नंबर हदीस कि रसूलुल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शब मेराज जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। काइमुन युसल्लून, यानी खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई एक शवाहिद, यानी एक गवाह बनती है उस हदीस की जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंबिया अपनी कब्र में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये इस हदीस की शाहिद है कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी एक हदीस में कहा है कि मैंने देखा है मूसा अलैहिस्सलाम को शब मेराज में जब जा रहा था, तशरीफ़ ले जा रहा था, तो मैंने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो यानी ये शाहिद बनती है, गवाह बनती है कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। ठीक है, और इसी हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब सही इब्न हिब्बान में नकल किया है हदीस नंबर 49 पर। और यही चीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज मैं तशरीफ़ ले जा रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी हदीस को इमाम तबरानी ने अपनी किताब मौजमुल औसत में नकल किया है हदीस नंबर 7806 नंबर पर। यह हदीस नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज सुर्ख टीले से गुज़रा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा, तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आइए एक और शवाहिद देख लेते हैं कि ये हदीस जो है वो कैसे यानी शवाहिद बनती है, गवाह बनती है उस हदीस की जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1637 नंबर पर रिवायत नकल किया है कि हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा पढ़ा करो, इसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ेगा तो उसके फारिग होने तक उसका दरूद मेरे सामने पेश किया जाता रहेगा। मैंने अर्ज़ किया, यानी हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या पूछा? अर्ज़ किया, यानी जब आपकी वफ़ात हो जाएगी तब? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही होगा। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, चुनांचे अल्लाह का नबी ज़िंदा होता है, उसे रिज़्क़ मिलता है। ये भी एक शवाहिद है। ठीक है, उस हदीस की अल अंबिया अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून की एक शवाहिद है, गवाह बनती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 57 में, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा अलैना तुरजऊन, यानी हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार, जो जितने जानदार हैं सबको मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौट आओगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही लौट जाना है। अब हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वादा इलाही के तहत मौत आई, तमाम जितने भी नबी हैं सबको मौत आई, सबको मौत आती है और आती रहेगी। ठीक है, सबको मौत आएगी, लेकिन वादा इलाही के तहत। फिर क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया के जिस्मों में उसी तरीके से उनके रूह लौटा दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं जैसे वो दुनिया में थे। अब आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुस्नद अबू याला की हदीस कि अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस हदीस का मतलब क्या है? क्या अंबिया ऐसे ही ज़िंदा हैं जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, जिस्म में रूह भी है, ऐसे ज़िंदा हैं, या उनकी ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है? ठीक है, आइए आपके सामने पेश करता हूँ। अभी मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2375 नंबर रिवायत पेश किया था। क्या आपने उस पर गौर किया? गौर किया आपने? नहीं किया आपने गौर। आप गौर करते तो बस आप वहीं से समझ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को शब मेराज जब जा रहा था तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं, कायमुन, क़याम में हैं, खड़े हैं, कायमुन युसल्लून, और नमाज पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैंने देखा, सुना नहीं, मैंने खुद देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में
کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، قائمون یصلون۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی روح کھڑی تھی یا جسم کھڑا تھا؟ بتائیں میرے بھائی۔ آپ کہو گے اگر روح کھڑی تھی تو سب سے پہلے آپ یہی پہ پھنس جائیں گے۔ کبھی آپ بتا دیں کسی یعنی کتاب سے، کسی بھی چیز سے بتا دیں کہ روح کوئی ایسی چیز ہے، روح کی ایک ایسی شکل ہے کہ اس کا کھڑا ہونا اور لیٹ جانا بھی یعنی ڈیفرنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روح کون سی ایسی شے کا نام ہے، کون سی چیز کا نام ہے کہ جو کھڑا ہو اور لیٹ جائے اس کے لیے ہو؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب ایسے رہے گی تو میں کہوں گا یہ کتاب کھڑی ہے، اور اس کتاب کو ایسے کر دوں گا تو یہ کہوں گا کہ یہ کتاب لیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو روح جو ہے اس کے لیے آپ کو کون سا ایسا یعنی دلیل آپ کے پاس ہے کہ روح کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ روح کھڑی ہے، لیٹی ہے؟ بتائیں میرے بھائی۔ روح کے لیے کوئی چیز کھڑی اور لیٹی نہیں ہے۔ روح ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جسم میں جو رہتی ہے، انسان کے اندر رہتی ہے، انسان کے شکل میں نہیں رہتی۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اب جسم ہی کھڑا ہو سکتا ہے، روح نہیں کھڑی ہو سکتی، ورنہ بتائیں کہ روح کی کوئی ایسی شکل بتائیں مجھے کہ روح جو ہے وہ کھڑی بھی ہوتی ہے اور لیٹ بھی جاتی ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائمون یصلون، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کھڑے ہیں تو ان کی جسم ہی کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک شواہد ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2375 نمبر روایت۔ اور اب میں آپ کے سامنے دوسری شواہد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ مسند ابو یعلا کی ابھی حدیث آپ نے دیکھا، حدیث نمبر 3425 نمبر روایت مسند ابو یعلا کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء نبی جو ہیں، نبی تمام نبی جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، احیاء زندہ ہوتے ہیں، احیاء فی قبورہم قبر میں۔ اچھا، یہاں پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہیں، نہ کہ دنیاوی زندگی کی طرح۔ جیسے ہم دنیاوی زندگی میں ہمارے جسم کے ساتھ روح ہے، ایسے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں۔ وہ برزخی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کہ آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرنے کے بعد کہاں پہنچ جائیں گے؟ برزخ میں، سمجھ رہے ہیں؟ برزخی زندگی آپ کی ہو جائے گی، اخروی زندگی ہو جائے گی، میری بھی۔ آپ کے والد بھی مریں گے، وہ بھی برزخی زندگی میں پہنچ جائیں گے، میرے والد بھی مریں گے، برزخی زندگی میں پہنچ جائیں گے۔ تمام دنیا میں آتی ہے برزخی زندگی، ان کی برزخی زندگی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کہو گے جب سب مر رہے ہیں، برزخی زندگی میں پہنچ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیے، وہ بھی برزخی زندگی میں گئے، تمام انبیاء وفات کیے، وہ بھی برزخی زندگی میں گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبر میں زندہ ہیں، اس کا کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر؟ جب آپ مرے آپ بھی برزخی زندگی، رسول اللہ انتقال ہوا وہ آپ وفات کیے وہ بھی برزخی زندگی، تو دونوں ایک ہی طرح آپ ملا رہے ہو، تو پھر اس کا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ خصوصیت اس کی کیا ہوئی؟ اس کی کیا خاص بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا خاص کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کیا مطلب بنا آپ کے حساب سے؟ کچھ مطلب ہی نہیں بنا، کیونکہ آپ بھی مریں گے برزخ میں جائیں گے، میں بھی مروں گا برزخ میں جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں وہ بھی برزخی زندگی میں، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے لیے یہ کون سی خاص بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں؟ اس کا کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ کے حساب سے کچھ نہیں بنتا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب وہ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 نمبر جو روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ زندہ ہیں
اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ کیا لیتے ہو؟ بس کہتے ہیں نا عقل جس کے پاس نہ ہو، وہ کیا ایک پنجابی شعر کہتے ہیں کہ عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، سمجھ رہے ہیں؟ عقل نہ ہو تو پھر موج ہی موج ہے، پھر سمجھ رہے ہیں؟ وہ حال ہوتا ہے پھر۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ نے حرام کر دیا زمین پہ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ روزی سے یہ کیا رزق جو ہے نا، یہ غیر مقلدین سمجھتے ہیں کہ رزق جو دیا جاتا ہے، رزق سے مراد کھانا دیا جاتا ہے، یعنی ان کو اچھے اچھے کھانے دیے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، تو پھر پیخانہ کہاں جاتے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ جو ٹوائلٹ ہے، حمام ہے، جو بیت الخلا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ استنجا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تو ان بے عقلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ان کے جسم میں روح لوٹائی گئی ہے، ان کے جسم میں روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، حکم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ان کے جسم میں روح لوٹائی گئی ہے، تو کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ ان کے جسموں میں یہ انتظامات نہیں کرے گا کہ وہ بیت الخلا سے پاک ہو جائیں، استنجے سے پاک ہو جائیں، تمام جسم کی جو ضروریات ہیں ان سے پاک ہو جائیں؟ اللہ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہیں اور ان کے جسم میں روح ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انتظام بھی کرے گا نا کہ ان کے جسم کی جو ضروریات ہیں اس سے وہ پاک ہو جائیں۔ لیکن یہ بے عقلوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان بے عقلوں کو بس یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ارے یار جب کھائیں گے تو پھر بیت الخلا کی ضرورت پڑے گی، کھائیں گے پیئیں گے تو استنجے پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طریقے کے عقل لگاتے ہیں۔ اب میں اپنے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا کے اختتام کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ قبروں میں اپنے زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعامات کیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں نے بتایا حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2375 نمبر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں رسول اللہ، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ ابھی آپ اپنی قبر میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ وہاں پہنچ گئے مسجد اقصیٰ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی جنت و دوزخ دیکھی، پھر اللہ سے کلام ہوا، پھر جو بھی ہوا، پھر آپ جب وہاں سے نماز لے کر آ رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جائیں آپ اللہ سے اور معاف کروائیں، نماز آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ پائے گی، تو پھر آپ گئے، 5 وقت کی نماز کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، ایسے کر کے 9 بار آپ گئے، 50 وقت میں سے 5 وقت کی نماز بچ گئی، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچ گئے۔ آپ اگر کہو گے کہ نہیں کہیں نہیں جا سکتے، انبیاء کہیں نہیں جا سکتے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیسے کتنی جگہ آپ کو مل رہے ہیں؟ قبر میں بھی ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو گئے، اور پھر جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے سامنے ابتدا میں آپ کی نماز پڑھی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء سب آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، سب آ گئے۔ پھر آپ عرش پہ گئے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، وہاں بھی آپ سے ملاقات ہو گئی، وہاں پہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے نماز اور کم کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی اتنا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی انبیاء کریں گے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا ہی، ٹھیک ہے؟ اب ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، اس لیے میں اس کو انشاءاللہ کبھی ایک پارٹ میں اور بناؤں گا تو اور دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں، اور مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری علم میں اور اضافہ فرمائے۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔